اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب موسیٰ و ہارون. اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے. قالوا آمنا برب العالمین. بے اختیار وہ بول اٹھے جادوگر ایمان لائے ہم رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. تو وہ یہ بول پڑے جادوگر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. اور بولا فرعون، کیا ایمان لے آئے ہو تم اس موسیٰ پر اس سے پہلے کہ اجازت دیتا میں تم کو؟ یقیناً یہ ہے ایک مکر یعنی چال، خفیہ سازش، مگر چال سازش تیار کی ہے جسے تم نے اس شہر میں تاکہ نکال دو تم اس سلطنت سے باہر اس کے مالکوں کو، تو جلد ہی جان لو گے تم اس کا انجام اور نتیجہ. تو وہ فرعون بہت ناراض ہوا اپنے جادوگروں پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ خفیہ چال ہے، سازش ہے، اور میں جو ہے تم جلد ہی اس کا نتیجہ جان لو گے. آج ہم کریں گے 122 سے 127 تک. 122 سے 127. تو جو صورتحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ فرعون کے دربار کی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جادو توڑا اور اپنے عصا کو پھینک کر اژدہا بنایا. یہ ایک ان کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کے تحت اس اژدہے نے ان جادوگروں کے تمام چیزوں کو کھا لیا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. البتہ کٹوا دوں گا میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، پھر چڑھا دوں گا میں سولی پر تم سب کو. تو وہ بڑا ناراض ہوا فرعون. اس نے کہا میں ان تمام جادوگروں کو تڑی دی اس نے اور اس نے کہا کہ میں کٹوا دوں گا تم دونوں کے ہاتھ اور پاؤں اور چڑھا دوں گا سولی. قالوا انا الی ربنا منقلبون. جواب دیا جادوگروں نے، کچھ پرواہ نہیں ہمیں، یقیناً ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے لوٹ کر. وہ جادوگر بالکل کانفیڈنٹ تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مسلمین. فرما بردار اطاعت گزار بندے یعنی مسلمان. اور کیا تو نہیں لینا چاہتا انتقام ہم سے، مگر صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم نشانیوں پر اپنے رب کی، جب وہ آئیں سامنے نشانیاں ہمارے. اے ہمارے رب، کھول دے دہانے ہم پر صبر و استقامت کے، اور اٹھا تو ہم کو اس دنیا سے اس حالت میں کہ ہوں ہم مسلمان یعنی فرما بردار اور اطاعت گزار بندے تیرے. ان جادوگروں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جو چاہے تم کر دو، سولی پہ چڑھا دو، کٹوا دو ہاتھ پاؤں. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے، یعنی ہم پر صبر و استقامت پر قائم رکھ، اور ہم کو اس حالت سے دنیا میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوں. 127. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اور کہا سرداروں نے قوم فرعون کی، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ فساد کریں وہ زمین پر اور چھوڑ دیں تیری اور تیرے اہلوں کی معبودوں کی بندگی. کہا فرعون نے، اب ہم قتل کریں گے بیٹوں کو ان کے اور زندہ رکھیں گے بیٹیوں کو ان کی، اور یقیناً ہم کو حاصل ہے ان پر فوقیت، قہر کی، غضب، جبر، سزا کی، اقتدار کی وجہ سے. کیونکہ فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ کیا ہم اس کو موسیٰ کو زندہ رکھیں تاکہ یہ فساد برپا کر سکے اور کرتا رہے، اور ہمارے جو معبود ہیں ان کی بندگی کو چھڑوانے کا ہم سے کہتا رہے. تو فرعون نے کہا اب ہم قتل کر دیں گے بیٹوں کو.
یعنی اب ہم سارے بیٹوں کو یعنی مردوں کو قتل کر دیں گے تاکہ وہ اپنے قہر سے ڈرا رہا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈرا رہا ہے فرعون، تاکہ صرف بیٹیاں زندہ رکھیں اور کوئی آدمی نہ ہو اس کا نام لینے والا، موسیٰ کا نام لینے والا یا موسیٰ کی نسل کو آگے چلانے والا۔ تو اس طرح سے انہوں نے فرعون نے اپنا ورڈکٹ بیان کیا۔ پہلے سرداروں نے کہا، پھر اس کے بعد فرعون نے کہا۔ تو اس طرح یہ ڈپکٹیشن یعنی بات چیت جو ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی، کس طرح گفتگو ہوئی۔ سو ابھی ہم نے پڑھا آج سورہ الاعراف جو 7ویں سورت ہے، 122 سے 127 تک۔ اس طرح آج ہم کچھ دہرا لیتے ہیں کہ کتنی صورتیں ہم نے پڑھ لیں اور کتنے سپارے ہم نے پڑھے ہیں اب تک۔ تو سپاروں کے نام بھی یاد رکھنے ہیں آپ نے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کون سی صورت پڑھی؟ سورہ فاتحہ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، 7 اس میں آیات ہیں، 7۔ سورہ بقرہ 286 آیات کے ساتھ پڑھی۔ سورہ بقرہ سب سے لمبی صورت ہے، سورہ 286، 286 آیات ہیں اس میں۔ پھر ہم نے پڑھی سورہ آل عمران جس میں 200 آیات ہیں۔ پھر ہم نے پڑھی سورہ نساء، اس میں 136 130، سورہ نساء میں 176 176 آیات۔ پھر پڑھی ہم نے سورہ مائدہ، اس میں 120 آیات ہیں۔ پھر پڑھی ہم نے سورہ الانعام، اس میں 165 165 آیات ہیں۔ پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں سورت سورہ الاعراف جس میں 206 آیات ہیں، اور ابھی ہم 127 تک پہنچے اور پارہ 9 یعنی 9ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اور ابھی ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ ابھی ہم نے 127 تک پڑھا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ 206 تک جانا ہے۔ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ سو کل کتنے سپارے ہیں یا چیپٹرز ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، 30 چیپٹر ہیں۔ تو ابھی ہم کون سے پارے پہ ہیں؟ 9ویں پارے پہ ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ صدق اللہ العظیم۔